السلام علیکم۔ طالب نقوی اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر ہے۔ آج تو ایسا مجھے کسی اور موضوع پہ ویڈیو بنانی تھی، لیکن ایک اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کرنا ضروری ہے، اور پہلے حصے میں اس کی طرف نشاندہی کروں گا اور کرنٹ سچویشن کے مطابق، اور آخر میں ایک تھوڑا سا ٹرسٹ کا بتاؤں گا جو پی ٹی سی ایل امپلائیز اور پینشنرز حضرات سے متعلقہ ہے کہ یہ ٹرسٹ ہے کیا، اور اس ٹرسٹ کے حوالے سے میں آئندہ کون سی انفارمیشن لینا چاہ رہا ہوں، یہ میں آخری حصے میں بیان کروں گا۔ تو آخر تک جڑے رہیے، ویڈیو کوئی بہت زیادہ لمبی نہیں ہوگی کیونکہ میں شارٹ ویڈیو بنانے کا عادی۔ تو آئیے پہلے ٹاپک کی طرف۔ تو آج کا امپورٹنٹ جو موضوع ہے نا وہ یہی ہے کہ لاک ڈاؤن میں فیڈرل کیبنٹ نے جو ایک اجلاس کیا، اس میں سارے وزراء وغیرہ بھی بلائے گئے، یعنی پوری ایک فیڈرل اور وفاق کی کمبینیشن سے یہ طے ہوا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے گی۔ اور اس کے بعد کیا حالات ہوئے کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس پر ریلیکٹنٹ ہو گئی۔ چلیں، سندھ حکومت کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وفاق کے کیونکہ ان کی بنتی نہیں ہے تو انہوں نے جان بوجھ کے اس سے انحراف کیا ہے، لیکن میں واقعی متفکر ہوں کہ صوبائی حکومت نے جو اب نوٹیفیکیشن نکالا ہے اس میں 2 دن کی جو وفاق اور جو متفقہ علیہ طور پہ سب نے یہ کہا تھا کہ 2 دن کی چھٹی ہونی چاہیے، انہوں نے 3 دن کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ خوش آئند ہے۔ اور جو شاپنگ وغیرہ، شاپنگ مال وغیرہ جو ہے نا وہ بدستور بند رہا کریں گے، اور 3 دن مکمل لاک ڈاؤن رہا کرے گا، سوائے اسینشیل آرٹیکلز کے جو وہ خریدنا ضروری ہے، جس کا پہلے سے ہی اعلان ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہم سب کو، عام آدمی کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا، اور ایک سادہ سی وجہ یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں سے، بلکہ چند گھنٹے 24 اور 36 گھنٹوں سے حیرت انگیز طور پر خطرناک حد تک یہ تعداد جو ہے نا متاثرہ لوگوں کی وہ بڑھ رہی ہے، اور پنجاب میں یہ اور زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے، اور پنجاب کے جن 8 بڑے شہروں میں یہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ہے، اس میں لاہور بھی شامل ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، اس کی تصدیق کے لیے نا میں آپ کو تھوڑا سا اعداد و شمار بتاؤں گا کہ 4 مئی کو جو متاثرہ پیشنٹس کی تعداد جو ہے وہ 20,573 تھی، اور اس کے بعد یہ تعداد 28,113 ہو گئی، یعنی اس میں اگر کیلکولیٹ کریں تو 7,540 افراد یومیہ کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ ان حالات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد کے ٹیسٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ اتنے وسائل نہیں ہیں، یعنی چند ہزار کے ٹیسٹ کرنے کے باوجود، یعنی اگر یہ ٹیسٹ اوپن کر دیا جائے، حکومت کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ ہر شخص اپنا ٹیسٹ کرائے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ صورتحال کیا ہوگی۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ عوام کو ادراک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک خواندگی کی شرح وہ یہ گنی جاتی ہے کہ جس نے 8 کلاسز بھی جو پاس ہے نا وہ، یا 10ویں پاس ہے، اسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے، جبکہ یہ آج بروز ہفتہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں میں نے ایسے تاثرات لوگوں کے بارے میں سنے، عمومی جو ایک عوام ہوتی ہے، عوام میں سے کچھ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ چیز ہے ہی نہیں، بلکہ حکومت نے باہر سے ایڈ لینے کے لیے یہ ڈرامہ کیا ہوا ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ ملانے سے یا گلے ملنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ ایکٹیویٹیز جاری ہیں۔ اور اس میں کیا کیا جائے؟ میرے تو خیال میں کہ یہ بائی فورس اگر لاک ڈاؤن کروایا جائے تو وہ بھی بہت بہتر ہے۔ پاک فوج اپنا بہت زبردست کردار ادا کر رہی ہے، یعنی کہ ISI آپ کو یہ بتا رہی ہے جو وہ کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں اگر متاثرہ فرد ہے اس کے بنیاد پہ ایجنسیز ڈھونڈ نکالتی ہیں متاثرہ افراد کو اور علاقے سیل کر رہے ہیں، اس حد تک تو یہ کام ٹھیک ہے، لیکن جب تک عوام میں شعور نہیں آئے گا اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ ہم وسائل سے مطلب
بالکل عاری ہو جائیں، ہمیں اس کا ادراک کرنا چاہیے، اور یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ اس میں غور کیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ اس سے متاثرہ افراد کی جو خدا نخواستہ مرنے والی تعداد جو بڑھنے لگے گی، وہ ایوریج زیادہ ہوگی یا بھوک سے مرنے والوں کی۔ تو یقیناً یہ قوم ظاہر ہے کہ اپنے تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے باوجود ایک دوسرے کی مدد کرنے والی۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بھوکا نہیں مرے گا، لیکن بیماری سے اگر کوئی بیماری شدت اختیار کر دیتی ہے تو اس کے پاس بچانے کے لیے، علاج کرنے کے لیے حکومت کے پاس وسائل نہیں ہوں گے۔ تو جس حد تک ممکن ہے اس لاک ڈاؤن پہ سختی سے عمل کروایا جائے۔ یہ تو تھی ایک یہ بات۔ اب دوسری بات میں نے پی ٹی سی ایل کی ری آرگنائزیشن کے حوالے سے کرنی ہے۔ یہ 1996 میں جو ایک نوٹیفیکیشن ہوا 13/10/1996 کو، جس کے تحت ری آرگنائزیشن ہوئی اور 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایجنسی اور نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن اور کارپوریشن، اور اس طرح کے جو ہے نا چند چیزیں جو ہے نا عمل میں لائی گئی۔ اور اس کے نفاذ کے بعد جو ایک 7/8/1995 کو ری آرگنائزیشن ہی کے حوالے سے نکلنے والا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ بے اثر ہو گیا، ختم ہو گیا، اور کارپوریشن کے حوالے سے نکلنے والا 1991 میں 1991 میں وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد وفاقی حکومت نے ایسٹس وغیرہ اور یہ سب کچھ حوالے کر دیے ایک ٹرسٹ ڈیڈ کے تحت، جو ٹرسٹ ڈیڈ 2/4/1994 کو لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد یہ سب کچھ جو ٹرسٹ کے پاس آ گیا۔ اب ٹرسٹ کیا ہے؟ ٹرسٹ ہے پینشن کا نگراں اور امپلائیز کی انکم کا نگراں۔ اور یہ بات روزے روشن کی طرح یہاں ہے، جن لوگوں کو نہیں پتہ یا عام پبلک جو ملازمین نہیں ہے انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پی ٹی سی ایل کے لوگوں سے کیا زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اس میں ہر شخص جو امپلائی ہوتا ہے اس کی پینشنری کنٹریبیوشن کٹتی ہے، یعنی یہ اس کی ہی انکم ہوتی ہے۔ آپ دوسرے معنوں میں یہ کہہ لیں کہ پینشنرز کی یا امپلائیز کی انکم جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر دی گئی ایک ٹرسٹ کی صورت میں، جسے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن امپلائیز ٹرسٹ کہا گیا۔ لیکن بعد میں اپنے وعدوں سے پھرتے ہوئے جو وی ایس ایس لینے والے لوگ تھے ان کی پینشن میں کٹ ڈال دیا گیا، اور گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق انہیں پینشن دینا بند کر دی، جس کے بعد یہ افراتفری پھیلی اور بہت سے کیسز کیے گئے۔ اب مجھے یہ ظاہر ہے کہ پی ٹی سی ایل نے جو پیسے اپنے پاس سے تو نہیں خرچے ہوں گے، ٹرسٹ پی ٹی سی ایل بھی بے شک اس میں پارٹی تھی، لیکن ٹرسٹ بھی ایک پارٹی تھی، اور ٹرسٹ لٹیگیشن میں سب سے آگے تھا۔ سوال یہ ہے کہ جو کروڑوں شاید اربوں تک پہنچ گئے ہوں، وہ رقومات جو ان امپلائیز کے خلاف، ان مظلوم امپلائیز کے خلاف بہت سے نامور اور ان میں کئی انسانی حقوق کے بہت چیمپئن وکلا حضرات جو تھے، انہیں جو فیس لوٹائی گئی وہ کتنی تھی اور وہ کس مد سے لوٹائی گئی، یہ ایک سوال بنتا ہے۔ اور اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے پچھلی، میں نے اپنا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس میں اپنی میری ساری ویڈیوز ہی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں نے ایک رائٹ آف انفارمیشن جو کانسٹیٹیوشن نے ہمیں رائٹ دیا ہے، اس حوالے سے میں نے بات کی ہے کہ ایک شخص کو رائٹ ہے کہ وہ یہ سوال پوچھ سکتا ہے۔ تو میں اپنے پینشنر حضرات سے اور دیگر تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ سب کو حق حاصل ہے، بلکہ کسی بھی شخص کو حق حاصل ہے، عام آدمی کو جس کا اس سے پی ٹی سی ایل سے کوئی تعلق نہیں، اسے بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ ٹرسٹ والوں سے پوچھے کہ آپ وفاقی حکومت کے ٹرسٹ ہو، آپ یہ بتاؤ کہ یہ ہمیں پیسوں کا حساب دو کہ جو آپ لٹیگیشن میں پیسے خرچ کرتے رہے ہیں یہ کس مد میں خرچتے رہے ہیں، اور یہ ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ اور میں بھی انشاءاللہ اپنا یہ کانسٹیٹیوشنل حق استعمال کروں گا، اور میں اپنے جو پینشنر
ساتھی ہیں جو ہمارے پاکستانی محب الوطن لیکن ستم رسیدہ لوگ ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ اپنے حق کے لیے جدوجہد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کم از کم آپ کو پتہ تو ہو کہ آپ کی امانت میں خیانت کتنی ہوئی ہے۔ تو طالب نقوی کو اس وعدے کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کریں، اور اب کمنٹ یا لائک جو بھی آپ چاہیں وہ ضرور کریں، تاکہ آپ کو یہ ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم، میں مفاد عامہ کی ویڈیوز وہ میں انشاءاللہ العزیز بھیجتا رہوں گا، اور صرف یہ آپ کے ہی محکمے تک نہیں بلکہ دیگر محکموں کو بھی میں آہستہ آہستہ ان کی مسائل جو ہیں ان کی طرف بھی نشاندہی کروں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔